ہم میں سے ہر کوئی پیچھے ہٹ چکا ہے، اور ہر ایک کا مطمع نظر اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا اپنا مسلک ہے، اس کا اپنا فرقہ ہے، فرقے کی پرموشن ہے. کسی کے پیش نظر دین اسلام نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج غزہ میں وہ بچے پکار پکار کے امت محمدیہ کو نہ بلا رہے ہوتے، امت محمدیہ پہنچ چکی ہوتی. اگر امت محمدیہ ہوتی، امت محمدیہ تو ہے ہی نہیں. اب تو بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، اور وہ تو امت کو بلا رہے ہیں. وہ کیسے نادان لوگ ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ مسلکوں کو بلائیں، شاید کوئی پہنچ جائے. چونکہ ہمیں مسلکوں کا تشخص عزیز ہے، ہمیں امت کا تشخص عزیز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسطو کہا کرتا تھا کہ انسان کے دو طرح کے علمیات ہیں جو اس سے درپیش ہیں. علمیات کی ایک قسم وہ ہے جس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور دوسری طرح کے علمیات وہ ہیں جس کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہے، دوسرے ہیں. اگر انسان ان علمیوں پر قابو پا لے جس کا ذمہ دار وہ خود ہے، تو ایسی طاقتیں اور ایسی قدرتیں اسے میسر آتی ہیں کہ وہ علمیات جس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، وہ خود بخود اس کے حق میں ہو جاتی. تو آج ہم اس بر وقت اور شاندار کانفرنس کے انعقاد پر، جہاں آغا صاحب کو، جواد نقوی صاحب کو مدد اللہ العالی مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہاں ہم اس کو ایک لمحہ فکریہ اور سوچنے سمجھنے کا اور غور و فکر کا دن بھی سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے پر جو وہاں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کا سینہ چھلنی ہے، دل زخمی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اور ہم اور ہمارے اسلامی ممالک کہاں پر کھڑے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مذمت یا دعا، تیسرا کام ہمارے پاس کرنے کو نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سے علمیات ہیں داخل میں جنہوں نے ہمیں اس نہج پر لا کے کھڑا کیا ہے کہ کوئی آ کے ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو کاٹ رہا ہے، اور ہم مزاحمت اور مذمتی بیان کے علاوہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر پا رہے. تو سامعین کرام، ہم نے باہر کے علمیات نہیں دیکھنی، ہم نے اندر کے علمیات دیکھنی. آپ کے اندر کی قوت جاگے گی تو آپ کچھ کر پائیں گے. دوسروں پر ڈالنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت امت خود اس حال میں کیوں کھڑی ہے، اور جب ہم امت کے داخلی علمیات پر غور کرتے ہیں تو سب سے بڑا علمیہ وہ ہمارے ہاں جو اس کانفرنس کا ایک عنوان بھی ہے، وہ وحدت کا فقدان ہے. اور صرف وحدت کا فقدان ہوتا نا تو پھر بھی بات چلے کہیں رکتی تھی. وحدت کا فقدان نہیں ہے، بلکہ جو فرقے، جو ٹکڑے اور جو مسلک ہیں ان پر کامل اطمینان بھی ہے. خالی وحدت کا فقدان نہیں ہے. قرآن مجید نے اس تصور کو بڑا واضح بیان کیا. ذرا سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ ہم اس پوزیشن میں کیوں آئے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں ٹکڑے کر دیے. کیا کر دیا؟ مثلا دین ایک پوری وحدت تھی جو رسول اللہ نے قائم فرمائی، اپنے آپ کو اس وحدت سے کاٹ کے ایک طرف کھڑا کر دیا. یہ پہلا سٹیپ تھا. یہ کون سا سٹیپ تھا سامعین کرام؟ پہلا، کہ امت کی وحدت سے اپنے آپ کو کاٹ کے الگ کر دیا، یعنی وہ جو اجتماعی قوت تھی امت کی اس کو توڑ دیا اور ایک ٹکڑا الگ ہو گیا. پھر قرآن کہتا ہے وَقَانُوا شِيَعًا، اور پھر وہ جو ٹکڑا الگ ہوا اس ٹکڑے کی بنیاد پہ ایک پورا تشخص قائم کر لیا، یعنی اپنے جزو کو کل سمجھنے لگ گئے. پھر تیسرا سٹیپ قرآن کہتا ہے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور پھر جس ٹکڑے کے حصے میں جو ہے وہ اس پر بڑا خوش ہے اور دناتا پھر رہا ہے، جی سارا حق ہی میرے پاس ہے. یہ وہ فلسفی ہے اور یہ وہ فلسفہ ہے جس نے امت محمدیہ کو اور امت مسلمہ کو یہاں پر لا کر کھڑا کیا. جب آپ کی وحدت بھی پارا پارا ہے، آپ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، آپ ٹکڑوں کی بنیاد پر تشخص قائم کر چکے ہیں اور اس تشخص پر نازاں ہیں کہ ہم نے تو کمال کر دیا، اور ہر ایک یہ سمجھے ہوئے ہے بما لدیہم فرحون، ہر کوئی خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اور پھر یہاں سے جو نفسیات جنم لیتی ہیں، ان تین مراحل سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ نفسیات کیا ہے؟ وہ نفرت کی نفسیات ہیں. جو خوش ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے علاوہ فرقے والا ہے وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، کلہ میں ہی جنتی ہیں.
تو ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے معاشروں میں یہ چیز انکلکیٹ کی جا رہی ہے، ٹیکا لگایا جا رہا ہے نوجوانوں کو. جس مسلک اور جس گھر میں جو پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ٹھونس دی گئی ہے. نہ اس کو قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ علم کا پتہ، نہ کوئی استدلال و استنباط کا پتہ، نہ کوئی عقلی معقولات کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ. اس کے باوجود یعنی ہم کیسی علمی اور فکری پستی پر آ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ نوجوان سمجھتا ہے کہ کلّا وہی جنتی ہے اور اسی کا طبقہ اور اسی کا فرقہ جنتی ہے. ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے. یہ جو ہم نے مسلک کی پروموشن میں یہ والی فکر کو آگے پروپوگیٹ کر دی ہے، اس فکر نے امت کو توڑ دیا ہے. پھر دوسرا عملہ نیشنلزم کا تھا، اوبویسلی اس کے اپنے اثرات ہیں. تو لہٰذا یہ والا دیکھیے، اب یہی معاملہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، بلکہ ایک واقعہ ہوا اونٹ والا. آغا صاحب بھی اس کو اکثر بیان کرتے ہیں، حدیث پاک ہے. امام منذری نے بنیادی طور پہ بیان کی ہے بحوالہ امام ابن ماجہ کہ ایک اونٹ تھا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے صحابہ کی موجودگی میں. اونٹ آیا، اس کے جو مالک تھے اس پہ ظلم کرتے تھے، اس نے آ کے شکایت کی. وہ لمبا قصہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی شکایت رفع کر دی اور پھر اس نے جاتے ہوئے دعائیں دیں، کان آگے کر کے، جس طرح کان میں کچھ کہتا ہے. تو پہلی بات اس نے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار آمین فرمایا اور چوتھی بار رو پڑے. پہلی بار حضور سے پوچھا گیا کہ اس نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ اللہ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے اجر عظیم دے. میں نے کہا آمین. دوسری دفعہ اس نے کہا جس طرح آپ نے میرا خوف، مجھ پر سے خوف کو ختم کیا ہے ان کا، اللہ آپ کی امت پر سے خوف کو ختم کرے قیامت کے دن. حضور نے فرمایا آمین. تیسرا اس نے کہا کہ آپ کی امت کا خون اسی طرح محفوظ رہے جس طرح آج آپ نے میرا خون محفوظ کیا. حضور نے فرمایا آمین. اور چوتھی چیز اس نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو باہمی جنگ و جدال، آپس کے اختلاف، فرقوں اور مسلکوں سے دور رکھے. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے اور رو پڑے اور فرمایا کہ یہی دعا میں نے اللہ سے کی تھی، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پر قلم چل چکا، یہ آپ کی امت کرے گی. اور رسول اللہ رو رہے تھے. تو ہمارے ہاں دیکھیے، عاشق رسول تو ہم سب ہیں، تو ہمارے پیش نظر کس کی رضا ہے؟ اگر تو یہ سب جو ہم ٹوٹ گئے ہیں، یہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو رہا ہے اس الگ تشخص کو قائم کرنے سے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی نہیں ہو رہا. بلکہ اپنے آپ کو پورے کل سے توڑ کر الگ شناخت رکھنا برا نہیں ہے، بلکہ اس شناخت کو کل سمجھنا اور اسی شناخت پر پورے حق کو قائم کرنا اور علاوہ اس شناخت کے ہر شے کو باطل تصور کرنا، یہ وہ فکر ہے قرآن کی روح سے. جیسا کہ میں نے بتا دی، عرض کر دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے سخت یعنی ناراضگی کا باعث ہے. دیکھیے، اگر رسول اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو پھر رسول اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا کائنات کیا ایک زمانے میں تھے؟ نہیں. کیا بطور انسان یا بطور شخصیات کسی معاملے میں ان میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوا ہوگا؟ ہوا. کیا ابوبکر صدیق نے مولا علی کے خلاف کبھی تلوار نکالی یا مولا علی نے ابوبکر صدیق کے خلاف کبھی تلوار نکالی ہے؟ نہیں نکالی. ایک زمانے میں رہے. تو علی کے ماننے والے اور ابوبکر کے ماننے والے ایک زمانے میں نہیں رہ سکتے. کیوں نہیں رہ سکتے جب وہ خود رہ سکتی؟ تو علی نے ابوبکر کے خلاف نہیں تلوار نکالی اور ابوبکر نے علی کے خلاف نہیں نکالی، تو علی کو ماننے والا ابوبکر کو ماننے والے کے خلاف کیسے محاذرہ کر سکتا؟ اور ابوبکر کو ماننے والا علی کے ماننے والے کے خلاف کیسے محاذرہ کر سکتا ہے؟ یعنی جو ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں وہ ابوبکر کی تعلیمات پر نہیں رہے، اور جو علی کے ماننے والے ہیں وہ علی کی تعلیمات پر نہیں رہے. ہم میں سے ہر کوئی پیچھے ہٹ چکا ہے اور ہر ایک کا مطمع نظر، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا اپنا مسلک ہے، اس کا اپنا فرقہ ہے، فرقے کی پرموشن ہے. کسی کے پیش نظر دین اسلام نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج غزہ میں وہ بچے پکار کے امت محمدیہ کو نہ بلا رہے ہوتے، امت محمدیہ پہنچ چکی ہوتی. اگر امت محمدیہ ہوتی، امت محمدیہ تو ہے ہی نہیں. اب تو بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، اور وہ تو امت کو بلا رہے ہیں. وہ کیسے نادان لوگ ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ مسلکوں کو بلائیں، شاید کوئی پہنچ جائے. چونکہ ہمیں مسلکوں کا تشخص عزیز ہے، ہمیں امت کا تشخص عزیز نہیں ہے. اسی لیے انبیاء بھی آئے تھے. انبیاء بھی اس لیے، حضور نے فرمایا، قرآن مجید نے کہا کان الناس امتم واحدہ، یہ سب ایک وحدت تھی، واحد امت تھی. پھر ان میں اختلاف ہوا، فبعث اللہ النبیین، اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیج دیا. پھر جس نے نبی کی بات مان کے، دلائل مان کے اختلاف ختم کر دیا، اس کے لیے نبی کون ہو گئے؟ مبشرین. اور جو اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹا رہا، نبی کے دلائل کے باوجود حق سے
حق کو قبول نہ کیا ان کے لیے نبی ہو گئے منذرین، ڈرانے والے۔ تو بس ڈرانا صرف اس چیز سے ہے کہ کٹو نہیں، اور جوڑنا صرف اس چیز سے ہے کہ جڑ کے رہو۔ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ تو یہ ہے بنیادی فلسفہ۔ اور یہ پھر یہ جو فرقہ پرستی کی نفسیات ہیں، یہ نفرت کی نفسیات ہیں۔ یہ پیدا کیوں ہوئی ہیں؟ چونکہ جب آپ مسلک کو فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ کی پیش نظر جمود آ جاتا ہے۔ ہر مسلک چونکہ جمود کا شکار، اگر جمود ختم ہو جائے، مسلک کیا ہے؟ مسلک صرف سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، علماء بیٹھے ہیں، مسلک یہ ہے کہ آپ نص جو متن قرآن اور سنت ہے اس کی جگہ کسی کی انٹرپریٹیشن تعبیر کو لے آئیں، اور اس تعبیر کو اتنا فوکس کریں، اتنا زور دیں، اسی تعبیر پر کھڑے ہو جائیں، اور اس تعبیر کو نص کی جگہ لا کے کھڑا کر دیں، تو مسلک بن جائے گا۔ اور جب مسلک بن جائے گا پھر آپ مسلک کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے، اور جب آپ اصل قرآن و سنت کو اس کی حقیقت پہ رکھیں گے تو پھر مسلک کے لیے آپ کو جنگ نہیں لڑنی پڑے گی، بلکہ آپ اصل کے لیے جنگ لڑیں گے، اور وہ قرآن و سنت ہے۔ اور یہ جو ہے آخری بات 30-35 سیکنڈ میں، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ مارکے ہیں، حق و باطل کے مارکے ہمارے داخل میں بین المسلمین بھی ہیں اور باہر بھی ہم نے یہ لڑنے ہیں۔ یہ ہمیشگی کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی وصیت بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر علی شریعتی علیہ رحمہ ایک ایران کے اسکالر ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں۔ ان کی کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو امام حسین، اور یہ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ عرب قبائل میں جنگیں بہت ہوتی تھیں، تو پھر جب حرمت کے مہینے آتے تھے تو جنگ بندی ہو جاتی تھی، اور جب جنگ بندی ہوتی تھی تو دونوں قبائل کے سردار کے خیموں کے اوپر سرخ علم لگتا تھا۔ حالانکہ علم سرخ عمومی طور پہ نہیں تھا، نہ حضور کے دور میں، نہ اہل بیت کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، کبھی بھی نہیں رہا، سیاہ زیادہ تر رہا، سفید رہا۔ تو سیاہ علم لگتا تھا، اور ڈاکٹر علی شریعتی اور باقی مورخین نے وضاحت کی کہ سیاہ علم اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ جو قافلے گزر رہے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ان قبائلوں میں جنگ جاری ہے، لیکن حرام مہینوں کے آنے کی وجہ سے جنگ رکی ہوئی ہے۔ تو امام حسین کی علی شریعتی کی تحقیق ہے ڈاکٹر کہ امام حسین کی قبر انور اور ان کے مزار اقدس پر جو علم ہے سرخ، یہ وصیت امام حسین کے مطابق ہے، چونکہ امام حسین نے یہ علم لگوا کے پیغام دیا کہ ہم جا رہے ہیں، آگے ہمارے بیٹے آئیں گے، حق بھی آتا رہے گا، باطل بھی آتا رہے گا، تو لہٰذا یہ جنگ حسین کربلا میں ختم کر کے نہیں جا رہا، بلکہ آغاز کر کے جا رہا ہے حق و باطل کی جنگ کا۔ لہٰذا اب قیامت تک حق بھی آئے گا، باطل بھی آئے گا، اور یہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ چند حرام سال آ جائیں گے، جنگ بندی ہو سکتی ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہو سکتی، اور آج ہم اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم جو حسین کے نام لیوا اور حسین کے سپاہی ہیں، ہم کس پوزیشن میں ہیں، کہ کیا امام حسین کی اقتداء میں ہم کسی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں کھڑے ہیں، یا میں آپ کو بتاؤں خدا نخواستہ، مطلب میری بات سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہمارا حال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی پوزیشن ہو، ابھی تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کبھی امام حسین بھی آ جائیں اور وہ بھی کسی ملک میں کھڑے ہو جائیں، تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پھر بھی صرف مذمت ہی کریں گے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور ہمیں پھر سے امت بننے کی توفیق دے۔ اور یہ ایک بات بتاؤں، یہ جہاں گستاخیاں ہیں، یہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا غضب انشاءاللہ ان معصوموں پر ظلم کرنے والوں پر تو ہوگا، دوسرا ان سے ہمیں وحدت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ موو کر رہا ہے، کہ دیکھو وہ تو فرق نہیں کر رہے کہ کون کٹ رہا ہے اور کس کا کاٹا جا رہا ہے، وہ تو صرف مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے بھی اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھنا کہ آپ کے دائیں اور بائیں کس مکتب فکر اور کس مسلک کا بندہ بیٹھا ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کو کتاب اللہ مانتا ہے، رسول کو رسول اللہ مانتا ہے، کعبہ کو کعبۃ اللہ مانتا ہے، تو بس وہ آپ کا دین میں بھی بھائی ہے، دنیا میں بھی بھائی ہے، اور آخرت میں بھی بھائی ہے، اور اس کی تکلیف آپ کی تکلیف ہے۔ والسلام علیکم۔